اصل میں ایمان وہی ہے جس کو اللہ اقبال فرماتے ہیں حرف شاد لب چوں بدلا ہے ہمیں. زبان سے حرف جو ہے نا لا الہ محمد رسول اللہ، جب یہ دل میں چلا جاتا نا کہ واقعی میرا اللہ اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، آزمائش کا دور ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان کا کمرہ، ٹائم جو ہے نا راؤڈ وہ مقرر ہے، کتنے دنوں کے لیے تو آیا ہے. آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دیکھ. اقبال کہتے ہیں جس طرح چنگاری ہوتی نا شعلہ اسی وقت بجھ جاتا ہے، یہ شرارے کی طرح کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب بجھ جائے گی. آیا ہے تو جہاں میں مثال ہے شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی نہ پائیدار دے. دم دے نا دھوکہ، کہیں یہ فانی زندگی تجھے دھوکہ نہ دے جائے، تو سمجھے بڑی پڑی اور اٹکھیلیاں کرتا رہے اور وقت ختم ہو جائے، پرچے چھین لیے جائیں اور نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا، پھر کیا ہوگا. جیسے یاد آ گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر قطب الدین ایبک نے مینار بنایا، قطب مینار دہلی، اور وہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں چشتیہ میں سے. تو کہتے ہیں دلا امروز کار کن کے پردہ رستگار آئی. اے دل ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں دلا امروز کار کن، آج ایسے کام کر کہ پردہ رستگار آئی. کہ جب کل آئے نا، قرآن بھی یہاں کل ہی کہتا کہ جیسے آج کے بعد کل ہے نا، تم بڑا لمبا عرصہ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کب قیامت ہوگی، حساب ہوگا، وہ کل ہے، یہ دن ختم ہوگا، کل آ جائے گی. دل امروز کار کن کے فردہ رستگار آئی. دل ایسے کام کر تو نجات پا جائے، چھوٹ جائے. بدیہا بیشتر کر دی نباشتی زدن آئی. ہر وقت تو برے کام کرتا جا رہا ہے، یہ عقلمندی کا کام نہیں، یہ بھگتنا پڑے گا ایک دن. اور اس وقت کہتے ہیں وقبہ روز بنمایت در انصاف بخشا. جب قیامت آئے گی اور عدالت آئے گی نا، وقبہ روز بنمایت در انصاف بخشا. بڑی بات کہی، مبادائی ندایت برو مارا نمیش آئی. کہیں یہ آواز نہ آ جائے خدا کی طرف سے کہ دفع ہو جا، تیرے جیسے بندے مجھے نہیں چاہیے، تمہارے لیے آگ بنائی ہوئی جلتے رہو. مبادائی ندایت برو مارا نمیش آئی. کہیں ایسا نہ ہو پھر وہاں کہ آواز آ جائے کہ چلا جا، ہمیں تیرے جیسے بندے نہیں چاہیے. اور اس وقت ہوگا کیا پھر؟ تو در صفحے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں. مجرموں کی صفحے ہوں گی تو ان میں کھڑا ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی، تنہا ہوگا. تو در صفحے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں. اور اس وقت سوائے حیران ہونے کے اور گھبرانے کے پلے کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی مدد آئے گی. تو در صفحے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں بطر ساخر تو اے نادان اے سعد. او بیوقوف اس ذلت رسوائی سے بچ جا، ڈر جا بھی. جوتے پر رہے ہوں گے، فرشتے کوڑے لے کر کھڑے ہوں گے. بطر ساخر تو اے نادان اے سعد. تو یہ آواز اللہ ایمان والوں کو دیتا. پہلا مسئلہ ایمان کا، جو مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے یا ہے بھی جو ہمیں اس سے کیا تعلق پتہ نہیں وہ کہاں کا، اور جو سمجھتے ہیں بنانے کے بعد ہمیں اس نے کھلا چھوڑ دیا سانڈ کہ اس چراگاہ میں چرتے پھریں، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہدایت نہیں، اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. ان بے ایمانوں کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے. اس لیے پہلے اللہ کہتا پہلا مرحلہ تو ایمان کا کہ مانو کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے رسول جو لائے وہ برحق ہے، اور اس کی عدالت آنے والی ہے، یہاں عدل ہوگا. آواز ہی آئی یا ایھا الذین آمنوا، کان کھڑے کرو کہ لوگوں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، دین کو سن لو. اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، تو ڈرو سے بھی ٹھیک ہے، ڈرے گا تو بچے گا نا. مگر ڈر سے یہ لوگوں نے لے لیا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ایک ڈراؤنی ہے، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف. یہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو کمزور کرتا ہے. ڈر ڈر کر اسلام کے مسلمان مر گئے. ڈر جو ہے نا وہ ڈرتا تو ٹھیک ہے، خطرناک شے سے ڈر کے ہی بچے گا، مگر اصل مطلب بچنا ہوتا ہے. بقاعدگی کا معنی بچنا، کہ آگ ہے اس سے بچو، گڑھا اس سے بچو، سانپ ہے اس سے بچنا. زندگی کی راہ پہ چل، تقویٰ یہ ہے، بچ بچ کیا چلنا. کہتا ہے یہ دین جو ہے نا انسان کی زندگی کو دشوار ہی بناتا، مشکلوں میں نہیں ڈالتا. دین سے زیادہ آسان کوئی شے نہیں. آپ دیکھیں گے اگر شادی دین کے مطابق ہو، ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا. لڑکا لڑکی ہیں، 12 آدمی سامنے ہیں، ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہم نے نکاح کر لیا، کوئی نہیں، نہ کوئی برات ہے، نہ کوئی کھانے نکاح ہو گیا. تنگیاں خود ہم نے پیدا کی. تو دین میں تنگی نہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نا مصیبتوں میں ڈال گیا. تو زندگی کی راہ پہ چل،
بے شک یہاں سے ترقی کرتا کرتا آسمانوں پر پہنچ جاؤ. دین کوئی نہیں رہبانیت کا دین کے روکے کہ ترقی کو کر کے ترقی کرو. زندگی کی راہ پہ چل, گاڑی دوڑاؤ سر پر, لیکن ذرا بچ بچ کے چل. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوست. کمال کر دی اقبال نے, جیسے شیشوں کا ٹوکرا کندھے پر ہوتا نا تو آدمی پھر ایسی فضول حرکتیں نہیں کر سکتا کہ وہ چور ہو جائے, ٹوٹ جائے. بس اتنا ہی خیال رکھ کر چلتا جا, سفر کر جتنا جی چاہے, مگر سوچ کے شیشے کندھے پر ہے یہ چور نہ ہو. اللہ کے سامنے جاؤں تو کچھ پہلے لے کر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے شاید پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں کہ 2 بار اتقوا اللہ کہا. اتقوا اللہ پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ کا خیال کر کے تقوی اختیار کرو. تقوی کے 2 جز ہیں, 2 ایسے معاملے ہیں جن سے تقوی مکمل ہوتا. پہلا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا نا اس کی مخالفت نہیں کرنی, حکم کی اطاعت کرنی, امتثال امر کرنا. نماز ادا کرو, زکات ادا کرو, سچ بولو, جتنے حکم نہ کرو وہ کرنے. اگر اس کی مخالفت کی پھر تقوی کے خلاف بات ہوگی. اسی کو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے یہ چونکہ کرنے کے کام میں پازیٹو ہے, کرنا ہے اس میں کچھ فرمایا, اور جب کرو تو اللہ کا خیال کر کے اچھے کام کرو, اس کی نافرمانی سے بچو. اور کرنا کیا, ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی ہر وقت دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیجنا. کتنی بات کیا جی قرآن پاک نے, کتنا ہی بس خیال رکھو کہ یہ سب کچھ آگے جا رہا ہے, ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہے عدالت میں, جب تم پیش ہو گئے تو سارا سامنے رکھ لیا جائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو. پھر زبان جو اس کو سیل کر دیا جائے گا, تم بول نہیں سکو گے. تمہارے ہاتھ پاؤں بول بول کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کیا. اور جب جہنم رسید ہوگے تو راستے میں اپنے آزاد سے جھگڑو گے. قرآن میں آتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے جھگڑے گا کہ تم نے یہ گواہی کیوں دے دی. وہ کہیں گے یہ ہمارے بس میں تھا. انتقن اللہ اللہ سے ہر شے کو جس نے خدا نے بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا, بٹن دبایا ہم بول کیا کرتے, ہمیں پتہ چلنا ساتھ. تو پہلا نیکیوں والا حصہ اتقوا اللہ کہ حکم کی اطاعت کرو اور دیکھتے رہو کہ کیا نیکیاں کر کر کے تم آگے بھیج رہے ہو. ڈھیر حکیم صاحب بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تو آپ نے ذرا رشک کا کیا نا, تو بہت سے ساتھی رشک نہیں نہ سمجھتے. فارسی کا جو لفظ ہے رشک ہوتا ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ جو اس کو ملا نا مجھے بھی ملی, جیسے یہ کر رہا مجھے بھی نصیب. حسد ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے, مجھے ملے نہ ملے, جس کو یہ ملی یہ اس سے جاتی ہے. یہ بیماری ہے, بہت گندی نیت ہے. اور اگر یہ ہوا کہ یہ نعمت جس کو ملی اس کو بھی ملے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نصیب کرے. تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم ریس کرنا چاہو تو کرو. ایک علم ہے, کوئی شخص سیکھ گیا اور لوگوں سے سارا رشک کرو کہ میں یا میری اولاد بھی یار ایسا ہی عالم بنے. یا مال والا ہے کہ حلال کمایا نیکی کے رستوں میں. 2 چیزیں حضور نے ریس کرنی تو ان کی کرو, اور چیزیں کچھ نہیں. پانی